أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں کے الفاظ و معانی اور ان کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، اور وہ لوگ کہیں گے، یعنی وَيَقُولُ الْمُشْرِكُونَ بِاللَّهِ وَمُنْكِرُ الْبَعْثِ، یعنی وہ لوگ کہیں گے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے تھے اور یوم جزا کا انکار کرتے تھے، دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، وہ کہیں گے هذا یوم الدین، یہ حساب کا دن ہے۔ اوکے، تو یا ویلنا مینس یا ہلاکنا، ہائے ہماری بربادی، یا آپ کہہ سکتے ہو یا خرابنا، ہائے ہماری خرابی۔ ھذا یوم الدین، یہ دن حساب کا دن ہے۔ یوم الدین یعنی یوم الحساب۔ تو جب لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف، میدان محشر کی طرف جب جا رہے ہوں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ آج کا یہ جو دن ہے یہ حساب کا دن ہے، جزا کا دن ہے، اور اس کے اندر جو انسان نے کیا ہے اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا آج کے دن۔ تو الدین معنی ہو الحساب، یوم کے معنی جانتے ہو، ہذا اسم اشارہ۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور وہ لوگ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری خرابی، ھذا یوم الدین، یہ حساب کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، یعنی یقال لهم، ان لوگوں سے کہا جائے گا، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم به تکذبون، جس کا تم لوگ انکار کیا کرتے تھے، یعنی فرشتوں کے ذریعہ سے کہا جائے گا ھذا یوم الفصل۔ الفصل معنی ہو القضاء، العدل بین الخلق، ھذا یوم الفصل بین الخلق الذی کنتم به تکذبون، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ انصاف کا دن ہے بندوں کے درمیان، جس کا تم لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر فرشتوں سے اللہ رب العالمین فرمائے گا احشروا الذین ظلموا، حشر کے معنی یہاں پر جمع کرنا، حشر یحشر حشر کے معنی جمع یجمع جمعا، یہ فعل امر ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی وَيُقَالُ لِلْمَلَائِكَةِ احشروا الذین ظلموا الذین اشرکوا باللہ عز وجل وکذبوا رسله، نعم الذین ظلموا یعنی الذین اشرکوا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، ظلم کیا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، ان کو جمع کرو۔ وَأَزْوَاجُهُمْ، اور ان جیسے لوگوں کو بھی جمع کرو۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان لوگوں کو بھی جمع کرو جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔
من دون اللہ رب العالمین کے علاوہ۔ ازواج کے معنی میں سے ہوتا ہے جوڑا، اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے ازواج، لیکن یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ ساتھی کے معنی میں ہے، ان جیسے لوگوں کے معنی میں ہے۔ وما کانوا یعبدون، اور وما کانوا یعبدون سے جو ان کے معبودان باطلہ تھے وہ مراد ہیں، اصنام، اوثان، طاغوت، وما الی ذالک، اور اسی طریقے سے اور ساری چیزیں جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ اوکے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یعنی احشر الذین ظلموا، یعنی ویقال للملائکہ، فرشتوں سے کہا جائے گا احشر الذین ظلموا، ان لوگوں کو جمع کرو جو لوگ ظلم کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے، یوم البعث کو جھٹلاتے تھے، ان کو جمع کرو، وازواجہم، اور ان جیسے لوگوں کو بھی جمع کرو، وما کانوا یعبدون، اور ان لوگوں کو جمع کرو جن کی یہ لوگ اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کرتے تھے۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان لوگوں کی رہنمائی کرو جہنم کے راستے کی طرف۔ ہدایہ کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، تو یہاں پر فعل امر کا صیغہ ہے۔ فہدوہم، تو ان لوگوں کی رہنمائی کرو، ان لوگوں کو راستہ دکھاؤ جہنم کی۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، صراط کے معنی راستہ، طریق، یعنی الی طریق النار، الی طریق الجحیم۔ فہدوہم، تو ان لوگوں کی رہنمائی کرو الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور جس وقت وہ لے جائے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو ان لوگوں سے کہا جائے گا جو انہیں لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، وقفوہم، انہیں یعنی کھڑا کرو، انہم مسئولون، بے شک وہ لوگ سوال پوچھے جانے والے ہیں۔ اوکے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا وقفہ یقف، وقوفاً کے معنی ویسے ہوتا ہے کھڑا ہونا، رکنا یا روکنے کے معنی میں یہاں پر وقفوہم، یعنی ان لوگوں کو کھڑا کرو، ان لوگوں کو روکو۔ کیوں روکو؟ انہم مسئولون، کیونکہ وہ لوگ سوال پوچھے جانے والے ہیں۔ مسئول یہ اسم مفعول ہے، سأل يسأل سألا فهو سائل، وسئل يسأل سألا فهو مسئول، اور مسئول کی جو جمع ہے وہ ہے مسئولون، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان لوگوں کو کھڑا کرو، ان لوگوں کو روکو، کیونکہ وہ لوگ سوال پوچھے جانے والے ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہوگا آگے آتا ہے، ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ اوکے، ما لکم یعنی تم لوگوں کو کیا ہوا، لا تناصرون کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ تناصر یا تناصر کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، یعنی جیسے دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، آج کے دن کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو؟ آج کیا ہوا؟ آج کیوں خاموش ہو؟
تو یہ جو کافر لوگ ہوں گے وہاں پر مایوس ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے اپنے عاجزی کی وجہ سے، اپنے کم حیلہ کی وجہ سے۔ تو یہ جو سوال کیا جائے گا ان لوگوں سے، یہ توبیخاً ہوگا، یعنی ان کو ملامت کیا جائے گا کہ آج کیا ہوا، آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اوکے، تو آئیے اس کے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا تم لوگوں کو کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ لوگ آج کے دن سرنڈر کیے ہوئے ہوں گے۔ اوکے، تو بل کے معنی ہوتے ہیں بلکہ، ہم یعنی الکافرون، المشرکون، منکر البعث، یہ لوگ آج کے دن کیا ہوں گے؟ سرنڈر کیے ہوئے لوگ ہوں گے، یعنی ان کے پاس جب کوئی بات بولنے کے لیے نہیں رہ جائے گی تو یہ لوگ سرنڈر کر دیں گے اور کوئی بھی بات بول نہ سکیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو آج کے دن احساس ہو جائے گا کہ ہم لوگ سیدھے راستے پہ نہیں تھے، گمراہ تھے، اللہ رب العالمین کے سوا دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے تھے، تو آج یہ لوگ کیا بولیں گے۔ تو استسلم یستسلم، استسلامن کے معنی ہوتے ہیں سرنڈر کرنا، بات مان لینا، فرما برداری کرنا۔ ہو گئے، تو آئیے اس پر آیات کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ لوگ آج کے دن سرنڈر کیے ہوئے لوگ ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اقبل یقبل، اقبال اعلیٰ صلہ کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا۔ تو یہ لوگ جو کافر ہوں گے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے اور پوچھیں گے ایک دوسرے سے۔ اوکے، تساءل یتساءل تساؤلا کے معنی ایک دوسرے سے پوچھنا، یا یتلاومون کے معنی میں یعنی ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، یعنی وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ يَتَسَاءَلُونَ۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر کے سوال پوچھیں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، اور کہیں گے انکم کی بے شک تم لوگ ہمارے پاس آتے تھے داہنے جانب سے، یعنی جو اتباع ہوں گے، ان کے جو متبعین ہوں گے، ان کے جو پیروکار ہوں گے، وہ جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ انکم کنتم تأتوننا، کی یقیناً تم لوگ ہمارے پاس آتے تھے، عن الیمین، داہنے جانب سے۔ داہنے جانب سے معنی یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس غلط دین کی باتیں لے کر کے آتے تھے اور اس کو ہمارے سامنے پیش کرتے تھے اور ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکاتے تھے۔ نعم، تو یہاں عن الیمین کا یہی معنی ہے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ لوگ کہیں گے انکم کنتم کی یقیناً تم لوگ تأتوننا ہمارے پاس آتے تھے عن الیمین، داہنے جانب سے۔ تو پھر ان کے جو رؤساء ہوں گے، ان کے جو سردار ہوں گے، ان کے جو معبودان باطلہ ہوں گے، وہ جواب دیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ لوگ کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم لوگ ایمان لانے والے ہی لوگ نہیں تھے، بلکہ تم لوگ
ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، یعنی یہ بہانہ چھوڑو، یہ جو بات آج کر رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تم لوگ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے تھے، مومن ہی نہیں ہونا چاہتے تھے، اور یہ بات نہ کرو ہمارے سامنے. اوکے، تو یہاں دیکھیے گا، یعنی قالو بل لم تکونوا مؤمنین. تو یہاں پر یعنی جو بل ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مطلب بلکہ، اور کان یکون کونن یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور اس کا جو اسم ہے ہم ضمیر مستتر، اور اس کی جو خبر ہے وہ ہے مؤمنین، اسی لیے وہ کیا ہے منصوب ہے، کیونکہ کانا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو آئیے اس پورے آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں کے بعض سے متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے. قالوا، وہ کہیں گے انکم تأتوننا عن الیمین، کہ یقیناً تم لوگ ہمارے پاس داہنے جانب سے آتے تھے، یعنی مذہبی الٹی سیدھی بات لے کر کے آتے تھے، اس لیے ہم لوگ مان جاتے تھے. قالوا، تو پھر وہ لوگ یعنی ان کے جو رؤسا ہوں گے وہ جواب دیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم لوگ ایمان لانے والے لوگ ہی نہیں تھے، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے. تو آج یہ جو بہانے بازی ہے اس کو چھوڑو اور اپنے جرم کو تسلیم کرو. اوکے، تو آج رہے یہ ان آیتوں کے الفاظ و معنی اور ان کا ٹرانسلیشن. تو انشاءاللہ آگے ہم کل ٹرانسلیشن اور کریں گے، اس کے بعد پھر اچھے سے بات سمجھ میں آئے گی. تو آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.